واجپئی صاحب آئے, نواز شریف صاحب نے ان کو ویلکم کیا, تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا یہ اس پہ نقطہ نظر کیا تھا؟ وہ دونوں انہوں نے ایک عجیب و غریب نیوکلیر بم سے بھی بڑا دھماکہ کر دیا کہ واجپئی بس پہ, دوستی بس پہ وہ آ گئے, لاہور آ گئے, اور پھر ایک ریل پیل شروع ہو گئی آرٹسٹ کی, وہ وہاں سے جاتے تھے, وہ وہاں آتے تھے, جی اس کو بلاؤ, لتا کو بلاؤ جی, آشا بھونسلے کو بلاؤ جی. اور تقریباً یہ سارا جو رینیسانس تھا یہ 2.5 مہینے چلا. اس کا مطلب ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ امن چاہ رہی تھی, مگر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امن نہیں چاہ رہی تھی. تو جب پاکستان نے دھماکہ کیا تو پھر ایک بیلنس لگا کے بن گیا ہے, لیکن اکنامکلی پاکستان بالکل اس کا دیوالیہ نکل گیا. اکانومی 2006-07 میں کریش کر گئی, آپ کو یاد ہے, ایک دم سے بجلی کا بحران, اتنا بجلی کا بحران ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. یعنی کہ دائیں بازو تاریخ کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو گیا ان پالیسیز کو قبول کرنے پر جو کہ بائیں بازو کے لوگ ان کو بتا رہے تھے. مشرف بھی گئے تھے انڈیا, انہوں نے بھی انہوں نے کوشش شروع کر دی تھی کہ یار کسی طرح حالات بہتر کیے جائیں. یہ بھی تاریخ کا جبر ہی تھا. اس نے ڈرون حملوں کی بھی اجازت دے دی کہ ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں وہ یوں کر کے گرتا چلا جا رہا ہے, ہم خسارے میں جاتے جا رہے ہیں. 20 سال کے پیریڈ کے اندر 2002 سے لے کے 2022 تک اصل ٹارگٹ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, مڈل ایسٹ تھا. ہاں وہ عراق تھا, بالکل وہ سیریا تھا, وہ ایران تھا. السلام علیکم ناظرین, دا ریڈ روم کے اگلے ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میں ہوں تیمور رحمان اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر عمار علی جان. یہ اس ریڈ روم کے مہمان نہیں بلکہ میزبان میں شامل ہیں, اور ان کے ساتھ ہماری گفتگو چلتی آئی ہے, ایک سلسلہ چلتا ہے جس کو ہم عنوان یہی دے سکتے ہیں, رول بائی فیئر کا, جس میں ہم نے 50s کو بھی کور کیا, پھر 60s 70s 80s, اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 1990s کو کور کیا. 1990 کی دہائی پہ ہم جب بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ کس طرح بے نظیر اور نواز شریف کی آپس میں لڑائی ہوتی چلی جا رہی تھی, اور پھر نواز شریف کی جو دوسری حکومت بنی 1990 کی دہائی میں, جو دوسری حکومت بنی جی, اس میں ایک بڑا ہی دلچسپ قسم کا واقعہ ہوا جو پاکستان کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے بھی اور نواز شریف کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے بھی بہت ہی یونیک تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف نے دعوت دی اٹل بہار واجپئی کو کہ وہ لاہور آئیں, اور لاہور آ کر وہاں پہ انہوں نے لاہور ڈیکلیریشن سائن کیا جس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن کی بات چیت کی گئی, تو یہ ایک بہت مونیومنٹل قسم کا واقعہ تھا جس کو شاید لوگ پوری طرح سمجھتے نہیں. تو اسی پہ میں چاہوں گا ڈاکٹر مارے جان کہ آپ ذرا کچھ روشنی ڈالیں کہ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پہ واجپئی صاحب آئے, نواز شریف صاحب نے ان کو ویلکم کیا, تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا یہ اس پہ نقطہ نظر کیا تھا؟ تو 90s جو بیسکلی ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ یہاں پہ ایک طرف آپ کا IMF چلا رہا تھا, دوسری طرف ایک جہاد پروجیکٹ چل رہا تھا, اور پاکستان میں تو یہ دو ٹینڈنسیز تھیں, فائنینشیل پالیسی اور سیکیورٹی فارن پالیسی کے حوالے سے. ہندوستان کے اندر بھی ایک ہندو انتہا پسندی کی لہر تھی, تو جو کہتے ہیں نہروین پورا کنسنسس تھا سیکولر, وہ اندرا گاندھی کی ایمرجنسی سے ہی ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا 1970s میں. لیکن راجیو گاندھی کے جانے کے بعد ان کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا, وہ تو تامل ٹائیگرز نے. تو اس کے بعد ایک ایسا ماحول, ایک ویکیوم بنا جس کو فل کرنے میں RSS نے ایک بہت بڑا رول کیا, اور اس کا جو فرنٹ تھا BJP, اور بڑے پیمانے پہ موبلائزیشن ہوئی. وہ جو بابری مسجد کا واقعہ ہے جس میں واجپئی بھی, بلکہ ان سے زیادہ LK اڈوانی کا نام بہت آگے آیا, جو سندھ سے گئے ہوئے ایک تھے ہندو لیڈر, نیشنلسٹ لیڈر, اور انہوں نے جی اس میں مسلمانوں کے خلاف جو ایک نفرت کا ایک طوفان وہاں پہ بنایا, اس سے BJP کی پاور بڑی مضبوط ہوئی. اور جو پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز تھے, کیونکہ دونوں طرف دائیں بازو کی جماعتیں آ رہی تھیں, دونوں طرف ہی ایک ملیٹنٹ ماڈل آ رہا تھا,
تو جو تعلقات تھے وہ نیچرلی مزید خراب ہو رہے تھے. یعنی ضیاء الحق بھی کرکٹ ڈپلومسی کے لیے چلے گئے تھے ہندوستان, حالانکہ وہ بانی تھے اس جہادی پروجیکٹ کے. اس کے بعد بھی انہوں نے بھی ملاقات کر لی تھی راجیو گاندھی سے, لیکن اس کے بعد پھر کوئی ایسے معاملات نہیں بنے, کیونکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو ایکیوز کر رہے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, اور انٹرنل جو پالیٹکس تھی اس کی بنیاد دوسرے سے نفرت بن گئی تھی. تو بی جے پی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے قریب ہو, پاکستان کی پارٹیز کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ہندوستان کے قریب ہو. اور یہ سب جو اس کا فلیش پوائنٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے 98 مئی میں جب نیوکلیئر بلاسٹ ہوتے ہیں. تو وہ ابھی آپ کو یاد ہوگا ٹائم, وہ 3 ہفتے تھے, مگر 3 ہفتے بعد پہلے ہندوستان نے کیا, 3 ہفتے بعد پاکستان نے کیا, اور ان 3 ہفتوں میں یہ بات ہو رہی ہوتی تھی کل بام آیا, پرسوں آیا, اٹامک بام پھینکنے لگا انڈیا. تو وہ ایک پورا ماحول تھا. مجھے یاد ہے میں کالج میں تھا, آپ کو یاد ہے کتنا لوگ پریشان تھے, بڑی پریشانی تھی. وہ ساری جو بینک اکاؤنٹس تھے اور فورن کرنسیز اور کرنسی فلو وہ سب فریز کر دیا تھا انہوں نے. بالکل. تو جب پاکستان نے دھماکہ کیا تو پھر ایک بیلنس لگا کے بن گیا ہے, لیکن اکنامکلی پاکستان بالکل اس کا دیوالیہ نکل گیا, کیونکہ سینکشنز لگ گئیں پاکستان پہ بھی, انڈیا پہ بھی. لیکن انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ تھی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ آپ نے اب جہادی پروجیکٹس بھی, اس پہ ہی پیسہ لگ رہا ہے, دفاعی بجٹ بھی بہت زیادہ ہے, قرضے بھی آپ نے واپس کرنے ہیں, اوپر سے آپ کے اوپر پابندیاں بھی لگی ہیں, اوپر سے کوئی ایڈ بھی نہیں آ رہی, کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی, جس سے آپ کو ریلیف ہی مل جائے. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی. ایسے میں ایک جو یہاں کا بورژوازی ہے, آپ نے لاسٹ شو میں اس کے اوپر تھوڑا سا بات بھی کی, یہاں کا حکمران طبقہ اس میں ایک حصہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ یار اب بہت ہو گیا, اب ہمیں اپنے معاشی تعلقات جو ہیں ہندوستان سے بہتر کرنے پڑیں گے, کوئی رستہ نکالنا, کیونکہ ملک چل رہا نہیں تھا, ملک کلیپس کی طرف جا رہا تھا. یہ آپ نے بڑی دلچسپ قسم کی پوری تصویر کھینچی ہے کہ کتنے سارے مختلف فیکٹرز وہاں پہ تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی, ایک باٹل نیک پیدا ہو گئی تھی, اور اس باٹل نیک کو توڑنے کا ایک ہی رستہ تھا, اور وہ رستہ یہ تھا کہ آپ کوئی پیس پروسیس چلائیں. ویری امپورٹنٹ. مگر اس میں ایک فیکٹر میں اور شامل کرنا چاہوں گا جو اس طرف سے تھا, وہ یہ تھا کہ جو کانگریس کا ماڈل آف ڈیولپمنٹ تھا اس میں ان کی جو دوستی تھی سوویت یونین کے ساتھ وہ بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتی تھی, اور 1991 کے بعد سوویت یونین رہا نہیں, اور سو لہٰذا وہ پورا ماڈل بھی کانگریس نے خود ہی پہلے اس کو چھوڑ دیا, اور پھر بی جے پی نے اس کو اور اگریسولی جو ہے وائپ آؤٹ کر دیا. تو یہ بھی ایک دلچسپ قسم کی. اور یہ سوال ان کے لیے بن رہا تھا کہ جی اگر ہم نے ریجنل پاور ہاؤس بننا ہے, اور چائنا ایک دم سے بڑا رائز کر رہا تھا, تو ہمیں علاقے کے اندر, خطے کے اندر اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا, ہمیں بنگلہ دیش سے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے, نیپال سے ٹھیک کرنے پڑیں گے, سارک بنانا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے کہ ایک طرف دائیں بازو جو ہے وہ بہت اس کی سیاست میں شدت آ رہی ہے, دوسری طرف حالات انہیں دائیں بازو والوں کو ہی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کی ریجنل انٹیگریشن کی طرف جائیں. یعنی کہ دائیں بازو تاریخ کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو گیا ان پالیسیز کو قبول کرنے پر جو کہ بائیں بازو کے لوگ ان کو بتا رہے تھے. یہ ہوتا ہے معروض کا جبر, تاریخ کا جبر, معروض کا جبر. ابھی بھی دیکھیں مودی جو ہیں وہ اب ویسے امریکہ کے فیوریٹ ہیں, لیکن رشیا کے تیل کے معاملے پہ, رشین آئل کے معاملے پہ انہوں نے ڈیفائی کیا, یوکرین پہ ڈیفائی کیا, کیونکہ کچھ وہ تاریخ کے ایسے جبر ہوتے ہیں. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ ان کے آپس میں جو کچھ کامن فرینڈز تھے اور جو بیک ڈور ڈپلومسی تھی اس کے ذریعے معاملات شروع ہوئے. 98 میں ہی نیوکلیئر بلاسٹ کے بعد بات چیت شروع ہو گئی, اور کرتے 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 فروری 1999 میں پتہ چلتا ہے کہ جی اٹل بہاری واجپئی جو بی جے پی کے ہندوتوا کے شدت پسندوں کے وزیر اعظم ہیں, اس طرف جو ضیاء الحق کے جو پاکستان کے رائٹ ونگ ہے, جن کو ضیاء الحق اپنا بیٹا بھی کہتے تھے, ٹھیک ہے, ہاں میں روحانی میرا بیٹا ہے. پھر یہ IGI کے اسلامی جمہوری اتحاد کے ہیڈ رہے, پھر امیر المومنین ان دنوں بننا چاہتے تھے پاکستان کے. وہ دونوں جو شخصیات ہیں جو ادروائز ایک دوسرے کے خلاف چورن بیچتی رہیں, انڈیا میں پاکستان کے خلاف, پاکستان میں ہندوستان کے خلاف,
وہ دونوں انہوں نے ایک عجیب و غریب نیوکلیر بم سے بھی بڑا دھماکہ کر دیا کہ واجپئی بس پہ دوستی بس پہ وہ آ گئے لاہور آ گئے, اور لاہور میں آ کے انہوں نے پہلی بار کسی پرائم منسٹر نے ایک سمبولک اس کی ویلیو یہ تھی کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں تسلیم کیا, کیونکہ آپ سمبولک ساری سائٹس پہ گئے, مینار پاکستان بھی, باقی جگہوں پہ بھی, لاہور ڈیکلریشن ہو گئی. اور یہ بڑا تاریخی ایک واقعہ تھا واقعی, جس کو ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے کہ اس کی کتنی ڈیپ ہسٹوریکل سگنیفیکنس تھی, گراس نہیں کر سکے, ہمیں لگا ہے نہیں چلو آگے بہت بگ ڈیل, بہت بڑی بات تھی. اور اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا میں کرکٹ کھیل رہی تھی, وہ بھی ایک دوستی کا پورا ایلیمنٹ چل رہا تھا. ادھر دوستی بس سروس شروع ہو گئی, واجپئی آ گئے, اور پھر ایک ریل پیل شروع ہو گئی آرٹسٹ کی, وہ وہاں سے جاتے تھے, وہ وہاں آتے تھے, جی اس کو بلاؤ, لتا کو بلاؤ, جی آشا بھونسلے کو بلاؤ جی. اور تقریباً یہ سارا جو رینیسانس تھا یہ 2.5 مہینے چلا کیونکہ ابھی شاید انک بھی اس پہ سوکھی نہیں تھی, ابھی جو لاہور ڈیکلریشن ہوئی تھی نہیں. اس میں ایک انک سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب واجپئی صاحب یہاں پہ آئے تو اس وقت جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل مشرف, وہ وہاں پہ پروٹوکول میں حاضر نہیں تھے. وہ پروٹیسٹ انہوں نے کیا, وہ پروٹیسٹ کیا. یہ بعد میں بات آئی کہ جی انہوں نے کہا کہ میں سلوٹ نہیں کروں گا انڈین پرائم منسٹر کو. اچھا. تو وہ ایک اندر سے, تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو پوری بات جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں شروع ہوئی تھی اور اندر سے سازش شروع ہو گئی. یعنی فوج کو یہ بات اچھی نہیں لگی. لیکن نہ راجیو گاندھی کا آنا اچھا لگا تھا, نہ اٹل بہاری واجپئی کا آنا اچھا لگا تھا, اور بعد میں جب مودی بھی آئے تھے وہ بھی اچھا نہیں لگا. اب وہ کوئی پروگریسو ریزنس کی وجہ سے نہیں, وہ پورا جو سیکیورٹی کا ایک نیریٹو فریم ورک ہے اس کی وجہ سے. اچھا, ہندوستان کے اندر بھی مظاہرے ہوئے تھے واجپئی کے خلاف. ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ 100% کنسنسس تھا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا. آپ نے جب پیس جو ہے وہ ایک رسکی چیز ہوتی ہے, بڑی رسکی, اور اس پہ رسک لیا دو لوگوں نے, اور انہوں نے اس لیے لیا کیونکہ ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ یہ جو پاگل پن کی دکان ہے اس کا ٹھیکہ تو ہمارے پاس ہے, ہماری پارٹیوں کے پاس. اگر ہم کریں گے امن تو ظاہر ہے اب ادھر کانگریس نے کتنے کو مظاہرے کر لینے ہیں, کیونکہ ان کا کور ووٹ بیس پاکستان مخالفت پہ نہیں ہے. جس طرح پیپلز پارٹی جتنے مرضی لٹک جائے الٹی, وہ یہ نہیں ثابت کر سکتی کہ نواز شریف ان سے بڑا سیکیورٹی رسک. تو وہ ایک ان کی اپنی یہ تھا کنسنسس کے, یعنی ایک سینس کہ یار یہ چیز رجتی قوتیں یا دائیں بازو کی یا کنزرویٹو فورسز یہ بہتر کر سکتی ہیں, اور دونوں طرف سے کیونکہ ان پہ شک نہیں ہوگا کہ ان کے حب الوطنی پہ کسی کو ہو کہ جی اعتراض ہو. لیکن ہو گیا, اور اسی وقت جنرل مشرف کے ٹائم پہ یہ ایک پوری لہر ہوئی فوجی قیادت کے اندر کہ جی یہ ایک گڑبڑ ہو گیا, کیونکہ انہوں نے پورا جو ہمارے پچھلے نہ سے 50 سال کی پالیسی ہے بلکہ خصوصاً جو کشمیر کا سارا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر تو اتنی بات ہی نہیں ہوئی لاہور ڈیکلریشن میں. اس کے اوپر تو آپ نے کوئی نہ شہیدوں کے لہو کے اوپر کوئی بات کی, بلکہ آپ نے سودا کر دیا اور تجارت کر دی, اور تجارت کی بنیاد پہ آپ کریں گے, جبکہ ہمارے یہاں سے نوجوان جا رہے ہیں, وہ سری نگر میں شہید ہو رہے ہیں, وہ پورا ہندوستان میں لڑ رہے ہیں, چچنیا بوسنیا میں لڑ رہے ہیں, تو آپ نے تو یو ٹرن مار دیا ایک دم سے. یہ تھی سگنیفیکنس اس کی کہ واقعی یہ یو ٹرن تھا, کہ اتنا بڑا یو ٹرن کہ جس بندے کے خلاف پی ٹی وی اس زمانے میں ہوتا تھا, واجپئی کے خلاف سارا دن خبریں ہوتی تھی, جنوری تک روز اس کے خلاف خبریں ہوئی تھی, فروری میں ایک دم سے پی ٹی وی اسے ویلکم کر رہا تھا. یاد ہے آپ کو, ایک ہی ٹی وی چینل ہوتا تھا, تو ہم دیکھ رہے تھے پی ٹی وی پہ ایک دم سے واجپئی کو سارا دن ان کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں ایک دوسرے کا. ابھی تو ہم بھی کنفیوز تھے کیونکہ اس کا کوئی بیانیہ ابھی بڑا نہیں بنا تھا, ایک دم سے ہوا تھا. اور مئی جون تک معاملات جو ہیں وہ یہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جا چکا ہے کارگل میں. انہوں نے ایک خفیہ آپریشن کیا ہے, جیسے آپریشن جبرالٹر کی ہم نے بات کی تھی. خفیہ آپریشن میں یہ چڑھائی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ خفیہ تو نہیں رہ سکتا ظاہر ہے جب آپ نے دوسرے ملک میں بھیج دیا ہے. اور وہ اس طرح سے بھیجتے ہیں کہ ان کی امید انہیں ہوتی ہے کہ کارگل پہ قبضہ کر کے وہ پورے کشمیر کے اندر ایک اپرائزنگ کرائیں گے, ایک وہاں پہ ایک بغاوت ہوگی, وائٹل سپلائز کٹ کریں گے, پاتھ ویز کٹ کریں گے. اور اچھا یہ جو بعد میں جنرل مشرف نے بھی اس پہ لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا, ان کا یہ مقصد نہیں تھا, نہ ان کی سوچ تھی کہ ہم کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے. ان کا خیال تھا کہ یہ جو کشمیر کے معاملے پہ دنیا نان سیریس ہو گئی ہے,
اس کے ذریعے ہم کشمیر کے ایشو کو پھر سے ہائی لائٹ کر دیں گے اور انڈیا مجبور ہو جائے گا ٹیبل پہ آنے کا. اور اس کا پس منظر یہی تھا کہ فروری میں ہم نے خود ان کے خیال میں فوجی یعنی لیڈرشپ کے خیال میں ہم نے خود کشمیر کے ایشو کو ختم کر دیا ہے. تو اب ہمیں صرف عالمی لیول پہ اس کو ریز نہیں کرنا, ہم نے پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے بھی ریز کرنا ہے, کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ نے ہی کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا ایک جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے اور جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈائیورجنٹ ہے. تو پھر کو اسی وجہ سے ہوا. تو اس کے بعد اس میں آپ کو یاد ہے کیا ہوا کہ کارگل کا واقعہ ہوا. اب اس میں کلیم ہے کہ میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا, اور ایک دوسرا کلیم یہ ہے کہ ایک کوئی چیف آرمی اسٹاف نے مشرف نے کوئی کیا تھا, ایک پریزنٹیشن دی تھی کہ ہمارا یہ پلان ہے, اور میاں صاحب نے صحیح طرح سنا نہیں, کیونکہ ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے دونوں چیزیں. تو بہرحال وہ کیا, اور بعد میں بی بی نے کہا کہ جب 95-6 میں جنرل مشرف ہی میرے پاس یہ لے کر آئے تھے, سو وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے, جونیئر جنرل. تو یعنی یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا تھا, اور میں نے اس کو ایز ربش کہہ کے فائل واپس بھیج دی تھی کہ اس طرح کا کوئی پنگا نہیں لینا. اچھا. تو انٹرسٹنگلی یہ ہوا کہ جون میں لڑائی ہو رہی تھی, ابھی فیبرری میں کرکٹ میچ ہوئے تھے انڈیا پاکستان کے, تو پیس کی بات ہوئی تھی. جون میں بھی ایک ورلڈ کپ 99 کا میچ ہوا, اس وقت کارگل میں لڑائی ہو رہی تھی, تو بالکل حالات چینج تھے, کراؤڈز کا جو ایٹیٹیوڈ تھا چینج تھا. اس کا مطلب ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ امن چاہ رہی تھی, مگر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امن نہیں چاہ رہی تھی. لیکن کارگل میں اس کا آپریشن کا وہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا جو چاہتے تھے, اور بائی دی اینڈ آف جون یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ کسی طرح ہم نے وہاں سے نکلنا ہے. اور انڈیا نے بڑی اپنی فورسز وہاں ساری کانسنٹریٹ کی, اور بڑے ان کے بندے جو ہیں بالکل. تو وہ دونوں طرف سے لوگ مر رہے تھے, ایک سٹیل میٹ بن چکا تھا, اور پھر سویلین گورنمنٹ کے پاس ہی آئے کہ جی اب اس کا کوئی آپ حل نکلوائیں. تو نواز شریف گئے امریکہ, اور 4 جولائی کو جب چھٹی کا ان کا دن ہوتا ہے امریکہ کا, انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے, وہ 4 جولائی 1999 کو ان کی میٹنگ ہوئی بل کلنٹن سے, اور انہوں نے کلنٹن نے بھی یہی کہا کہ یار نکلو وہاں سے, کیونکہ اس لڑائی میں امریکہ کوئی زیادہ دلچسپی نہیں, کیونکہ اس میں نہ کمیونزم ہے نہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا کہ یہ بیوقوف, اور اس وقت تو انڈیا سے بھی ان کی اچھی تعلقات بن چکے تھے, اور پاکستان سے بھی, بلکہ ان کا پورا پلان تھا کہ انڈین مارکیٹ کو ہم نے کیپچر کرنا ہے, اور چائنا کے خلاف وہ چیز شروع ہو چکی تھی. اینی وے پھر پاکستان وڈرا کرتا ہے. ہم بہت ایک وہ شیمفل فلائٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اور وڈرال میں بھی بڑے بندے بیچارے, اور ہم کسی کو ہم نے کلیم نہیں کیا. ہم نے بہت سارے علاج, کیونکہ ہم اگر ہم کلیم کر لیں کہ فوجی ہیں ہمارے, تو پھر تو ہمارا سارا بیانیہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ بیانیہ یہ تھا کہ کشمیری اپرائزنگ, تو وہ تھی نہیں, وہ ظاہر ہے ان کے پاس کارڈز تھے اور سارا علم تھا کہ کون ہے, کہ پاکستان میں کدھر سے ہیں. تو وہ ایک بڑا عجیب و غریب سا ایک پورا واقعہ ہوا, اور جولائی کے اندر ہی یہ بات شروع ہو گئی کہ یہ جنگ ہم جیتنے والے تھے, کشمیر جو ہے آزاد ہونے والا تھا. اور نواز شریف جو کہ واجپئی کا یار ہے, اس نے پہلے فروری میں اس طرح لہو بیچا کشمیری مجاہدین کا, اور پھر جولائی میں بھی بل کلنٹن کے سامنے وہ بیچا ہے. تو اب وہ مسلم لیگ کے لیے بھی مسئلہ بن گیا تھا, کیونکہ 1 سال پہلے نیوکلیئر جب ٹیسٹ ہوئے تھے اس وقت یہ امیر المومنین تھے, اور یہ بہت بڑے ایک سارے نیریٹو کے ایک طرح سے اس کو لیڈ کر رہے تھے, پاکستانیت کا, حب الوطنی کا, اسلام کا. اب ان کے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ یہ بیچ آئے ہیں, اور یہ ٹینشن تھی. لیکن اندر سے نواز شریف کو بہت شدید غصہ تھا, جس پہ اب وہ کئی دفعہ انٹرویو بھی دے چکے ہیں, اب تو وہ کئی تقریریں کر چکے ہیں کہ اس نے سب سبوٹاج کیا. اور یہ جولائی, اگست, سپٹمبر کے جو مہینے تھے بہت ٹینس تھے, کیونکہ اس میں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ مشرف جو ہے جگہ جگہ پرائیویٹ میں اور کچھ جگہوں پہ سیمی پبلکلی وہ تنقید کر رہے تھے حکومت پہ کہ جی ہم بہت بڑا ایک ہماری فوج نے ایک ہمارے شہیدوں نے ایک پریشر بنایا تھا جو سویلین گورنمنٹ کی وجہ سے ختم ہو گیا. اسی دوران سینکشنز پاکستان پہ تھیں, اکانومی کلیپس ہو رہی تھی, آپ کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان میں خسارہ تھا, لوگوں میں غصہ تھا, مایوسی تھی. اور جب یہ ٹینشن بڑھتی گئی, نواز شریف موڈ میں تھے کہ ان کو کسی طرح نکالا جائے جنرل مشرف کو, اور یہ شری لنکا میں تھے. وہاں پہ ایک ملٹری ایونٹ تھا جس پہ جنرل مشرف گئے ہوئے تھے. وائل ہی واز آن دا پلین ریٹرننگ فرام شری لنکا, تو مجھے یاد ہے خبر آئی, فون پہ اس وقت شروع ہوئے تھے لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی ان کو نکال دیا ہے, ڈسمس کر دیا ہے.
اور ابھی پی ٹی وی پہ خبر نہیں آئی تھی. تو ڈسمسل کی خبر لیکن پھیل گئی تھی, جو وہ دوپہر کے اخبار ہوتے ہیں اس زمانے میں اسی طرح بات پھیلتی تھی. تو ایک ٹینشن بن گئی کہ یار چیف آرمی اسٹاف کو ڈسمس کر دیا, اور نئے ایک تھے جنرل ضیاء الدین بٹ, ان کو وہ آئی ایس آئی کے تھے, ان کو انہوں نے چیف آرمی اسٹاف بنا لیا. اور آپ ان کی ایفیشنسی دیکھیں باقی پوری ملٹری کی, کہ ابھی وہ جہاز میں تھے, اس کا مطلب ہے کہ جنرل مشرف کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ آرڈر نہیں تھا, مگر انہیں یہ آئیڈیا تھا کہ اگر یہ پی ٹی وی پہ بات آ گئی تو پھر یہ ایک نکل جائے گی, ہاتھ سے نکل جائے گی کہ اب تو ڈسمسڈ ہے, ناؤ از اے فارمر جنرل. تو فارمر جنرل کے حق میں آپ کو نہیں کر سکتے. انہوں نے اس سے پہلے کہ خبر چلے, انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر فوجی چڑھا دیے. وہ بڑی ایک مشہور ایک تصویر بھی ہے نا. تو وہ پی ٹی وی پہ انہوں نے سب سے پہلا حملہ پی ٹی وی پہ کیا, کیونکہ پی ٹی وی خبروں کو کنٹرول کرو, کہ اگر یہ نیریٹو چلا گیا پھر ہوگا کہ ہم ابھی کے چیف آرمی اسٹاف کے خلاف, جو جنرل ضیاء تھے, ایک سابق جنرل کے حق میں کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں آج کل ایک سابق جنرل کو, فیض کو, انہوں نے پکڑ لیا نا کہ وہ ان کے حق میں اگر وہ کسی وہ فیض پہ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن جنرلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو قابل قبول نہیں ہوتا کہ آپ اسٹینڈنگ چیف کے خلاف کچھ کریں. سو اسٹینڈنگ جو کرنٹ جو چیف آرمی اسٹاف تھے اس کا نام انہوں نے خراب نہیں ہونے دیا, فوراً پی ٹی وی پہ کیا. اینڈ دین آفٹر پی ٹی وی انہوں نے باقی بلڈنگس پہ قبضہ کرنا, ریڈیو پاکستان, یہ وہ سب کچھ سارا, وہ یاد ہے وہ ابھی آئی تھیں اینکر پی ٹی وی کی, ایک دم سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, بڑی سپیڈ میں کوک گیا, ایفیشنسی بڑی تھی تھا, اور مشرف کو میرے خیال آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے ہو جائے گا, کیونکہ وہ جہاز میں تھے. اور اس کے بعد چاندی, مجھے یاد ہے جیسی پی ٹی وی بند ہوا ہے, کچھ منٹوں کے لیے بند ہوا ہے, اور پھر واپس آیا تو ملی نغمے, اور پھر مشرف صاحب نے آگے اسٹیٹمنٹ اپنی دی. وہ رات اب دلچسپ بات یہ ہے پھر کہ چلیں یہ تفصیلات تو بڑی مزیدار ہیں, اور میرے خیال ہے وہی جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جرنلسٹ بڑا اس کو اچھا کور کرتے ہیں, مگر ہمیں تجزیہ چاہیے. بالکل. سو تجزیے کے حوالے سے یہ کہ 1999 سے لے کے پھر اکتوبر وغیرہ سے لے کے 2001 تک پاکستان کافی آئسولیشن کا شکار رہا, کیونکہ اس وقت امریکہ تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ایک ملٹری کے اندر رہے, اور مشرف صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کتے شتے پکڑ لیں, ان کو یہ بتائیں کہ بھئی میں کوئی لبرل ٹائپ ہوں, میں کوئی اسلامک فنڈامنٹلزم یا جہادی پروجیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا, اینڈ سو آن. مگر 2001 میں جب سپٹمبر 11 ہوا تو وہ ایک گاڈ سینڈ تھا مشرف کے لیے, وہ لاٹری تھی پاکستان کے لیے, کیونکہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ 80s میں ہم نے پورا افغانستان کے اندر جہاد کیا تو ہماری اکانومی اوپر گئی. 60s میں جب ہم سیٹو سینٹو, 50s میں اور 60s میں جو سیٹو سینٹو کے لیے ہم امریکہ کے لیے بڑے وفادار رہے تو اس میں بھی ہماری اکانومی بڑی گرو کی. 70s میں کوئی ہمارا خاص پرپس نہیں تھا تو اکانومی اتنی اچھی نہیں کی, اور 90s بھی ہمارا کوئی اچھا نہیں گزرا, کیونکہ ہمارا کوئی مقصد ختم ہو گیا, کوئی جیو اسٹریٹجک آبجیکٹو میں ہم کہیں فٹ نہیں ہو رہے تھے. تو اب یہ تو بہت زبردست کام ہوا, زبردست تو نہیں ہوا مگر ہمارے لیے زبردست ہو گیا, یا آپ کہہ لیں مشرف صاحب کے لیے زبردست ہو گیا, کہ جب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وار آن ٹیرر ہوگی, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وار آن ٹیرر, گلوبل وار آن ٹیرر ہوگی, وہ بھی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہی تھا, سچی بات ہے. تو اس میں پاکستان جنرل مشرف صاحب بڑے نیٹلی فٹ ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے وار آن ٹیرر کرنی ہے تو آؤ ساڑھے نال گال کرو. اور پاکستان کی اکانومی بھی ریکور کر گئی. پیرس کلب میں جو ہمیں پتہ نہیں $12 بلین کی ڈیٹ ریلیف بھی مل گئی, اور we were awash with cash after that. Absolutely. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ 12 اکتوبر کو ہوا ہے کو, اور اس کے بعد 2001 تک, سپتمبر 2001 تک ہر لیول پہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو رہی تھی. کوئی اکنامک ریکوری نہیں ہوئی, پولیٹیکل پرزنرز بڑھ رہے تھے, ریپریشن بہت شدید تھی, اور اوور آل ایک فیلنگ آف انیز تھی کہ حکومت پتہ نہیں کس چلے گی نہیں چلے گی, کیسے چلے گی. سینکشنز بھی لگی ہوئی تھی, انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ تھے, اب سارے دروازے کھل گئے. ہاں جی. اور اس دوران آپ کو یاد ہوگا یہ مشرف بھی گئے تھے انڈیا, انہوں نے بھی انہوں نے کوشش شروع کر دی تھی کہ یار کسی طرح حالات بہتر کیے جائیں. یہ بھی تاریخ کا جبر ہی تھا, یہ بھی جبر تھا. بڑی انٹرنیشنل پاورز یہ نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان انڈیا جو ہے نا وہ ایٹ لاگر ہیڈز رہیں. اینڈ دس از بیفور سپٹمبر 11. تو ان کا ایک دورہ ہوا تھا سمر 2001 میں,
جس سے پہلے یہ صدر بنے، رفیق کا تارڑ اس وقت صدر تھے، ان کو ہٹا کے صدر بنے، جو چیف ایگزیکٹو تھے، یہ نیا ایک عہدہ انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا. جس طرح وہ کمپنی ہو. ہاں ایگزیکٹلی، پاکستان ایک کمپنی بن گئی. کمپنی ہی تھی، کمپنی کہتے ہیں. تو وہ ایک کمپنی پہلے ہوتی تھی نا، ایسٹ انڈیا کمپنی. ہاں یہ تھوڑی سی بیچاری ذرا ناکام سی کمپنی آج کل ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا تھا، بڑا ان کا 5 دن کا دورہ تھا، اور اس میں کچھ نکلا نہیں. لیکن وہ بھی بڑا فیمس واقعہ تھا کہ جب مشرف صاحب جا کے ایک دم سے جا کے انہوں نے ہاتھ ملا لیا. وہ تھا دسمبر 2001 میں 9/11 کے بعد، کیونکہ اس وقت ایک وہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا تھا انڈیا کے. لیکن سمر میں انہوں نے کوشش کی تھی. مشرف جس نے کارگل کیا تھا وہ مجبور ہو گیا تھا معروض کی وجہ سے، تاریخ کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، کہ وہ 5-6 دن کے دورے پہ فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، شملہ اگریمنٹ کے بعد میرا نہیں خیال کوئی اتنے لمبے عرصے کے لیے گیا تھا ہندوستان، اور بڑے تفصیل سے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن کچھ نہیں بن سکا. تو یہ بالکل کارنرڈ تھے. انڈیا گروئنگ اکانومی تھا، اور انڈیا بڑا خوش ہوا ہوگا کہ یہ چنگائی کی ہوا ہے، آئسولیٹ ہو گئے. ان کے لیے اصل میں بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ یہ آتنواد جسے وہ کہتے ہیں، ٹیررزم کا ایشو کریں. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز انڈین آرمی کر رہی ہے کشمیر میں، اس کے اوپر بات کریں. تو ایک ڈیڈ لاک تھا. پر 9/11 کے بعد آپ نے بالکل اس کی زبردست عکاسی کی ہے. وہ تو 180 ڈگری یو ٹرن ہو گیا. 3 دنوں کے اندر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے ایک بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ مشرف نے ٹی وی پہ آ کے دی کہ اگر ہم اس جنگ کا ایسا نہ بنے تو دے ول بم اس انٹو دی اسٹون ایج. بالکل. اور خوفزدہ ہو گئے لوگ سن کے یہ کہ بھی امریکہ ہم پہ بم گرائے گا. تو اور وہ بھی ایک جنرل کے منہ سے سننا، جس کا مقصد ہے اس طرح کی بمبنگ کے خلاف لڑنا، اور جس کا جو بہت گنگ ہو جنرل تھے، جن کا کمانڈو تھے، وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کو بڑا وہ سپورٹ کرتے تھے. اس کو کارگل انہوں نے کیا، پھر کشمیر، وہ جو سارا ان کا ایک پورا معاملہ تھا. لیکن وہ امریکہ نے تھوڑا سا کیا تو سارا برابارڈو ہمارا ختم ہو گیا. اور پوری ایک انہوں نے تقریر کی کہ جی میں سب لوگوں سے ملا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں سب سے مل لیتے ہیں بہت جلدی. تو انہوں نے مل لیا 3 دن میں سب سے، اور اس نے کہا کہ جی سب لوگ اگریڈ ہیں کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے. 15% کچھ جذباتی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے فگر بھی دیا 15%. وہ چائنا میں ہوتا ہے نا کہ 30% 70%، ٹھیک ہے، 30% رانگ 70% کریکٹ. ہمارا 85-15. ہاں ہمارا 85-15 تھا، شکر ہے 99 بان نہیں کیا، وہ بھی ہمارا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا جی 15% لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ سے لڑ لینا چاہیے. وہ جذباتی بات کر رہے ہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا کیا ہے امریکہ. اس میں obviously جہادی بھی شامل ہوں گے، ظاہر ہے اس میں. اور اوور آل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں امریکہ پاپولر نہیں ہے، اینڈ فار گڈ ریزن، جو ہم سارا ایکسپلین کرتے ہیں. حالانکہ ہم تو ان کے بڑے دوست ہی ہیں، ہم دوست رہے ہیں، لیکن عوام کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک نفرت ہے امریکہ کے لیے. اور 9/11 کے بعد امریکہ نے نہ صرف سینکشنز ختم کی، کانگریس سے سینکشنز ختم کرائیں پاکستان اور انڈیا پہ، بلکہ پاکستان کے لیے تجوریاں کھل گئیں، جو آپ نے سارا ابھی بتایا ہے. ڈیٹ ریپیمنٹ بھی، ڈیٹ ریسکیجولنگ بھی ہو گئی، اور سب کچھ. اچھا، پیسہ ایک دم سے ڈالرز اتنے زیادہ آ گئے اکانومی میں. اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ہم نے جو سروس دی وہ ہم نے کہا آپ نے جو کروانا ہے کروا لو. تو میں نے اس سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ شریعت تھی افغانستان میں، اور جیسے ہی 9/11 ہوا اس کے 1 ہفتے بعد وہ سارے دہشت گرد ہو گئے. نہ صرف آپ نے انہیں اڈے دیے، یعنی جو ملٹری بیسز تھیں وہ پاکستان نے دی اپنے ہی ہمسائے کے خلاف. ہمسائے کی حکومت بھی کوئی خاص اچھی حکومت تو جیسی بھی تھی. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے، یعنی ساورنٹی کا سوال ہے نا، کہ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ بیسز میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ سارے ایک سیکریٹو تھی نا، جس طرح ہماری IMF کی ڈیلز ہوتی ہیں. سعودی عربیہ نے بھی بیسز دیے، آئی تھنک تاجکستان نے بھی بیسز دیے، پاکستان نے بھی دیے. تو کئی جگہوں سے ان کو گھیرا گیا. ہاں، تو وہ پورا آپ نے ایک علاقے کو وار زون بنایا، ٹھیک ہے نا. جب آپ دیکھیں انفراسٹرکچر ایک بڑا اہم چیز ہوتی ہے. انفراسٹرکچر ہیلتھ کا ہوتا ہے، ایجوکیشن کا ہوتا ہے، انڈسٹری کا ہوتا ہے. جب انفراسٹرکچر آف وار آپ ایک خطے میں بنا رہے ہو، اور جس لیول کا بنایا گیا، میری وائف اس پہ کام کرتی ہیں وار انفراسٹرکچرز پہ.
جب آپ پورا یہ سوچ رہے ہو ایک علاقے کو دیکھ کے، یہ نہیں سوچ رہے کہ یہاں سے ہم فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، یہاں پہ لوگ کو نوکریاں دے سکتے ہیں، یہاں پہ ہم کھیتی باڑی بہتر کر سکتے ہیں، ان کو کیا اس چیز سے غرض؟ ہاں یہاں پہ ہم کیفیز بنا سکتے ہیں ڈیبیٹس کے لیے، ڈسکشنز کے لیے، رائٹ. آپ نے ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے نا شہر ریڈ کا، روم جیسے ولاگ بنا سکتے ریڈ روم کا، ہمیں کوئی فنڈنگ ہی نہیں دیتے وہ. اس سب کے بجائے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ یہاں سے ہم نے ٹرک نکال سکتے ہیں اس بیس کے لیے، یہاں پہ ہم اسلحہ رکھیں گے. بالکل. یہ احمد رشید صاحب کی بڑی اچھی کتاب بھی ہے اس سلسلے میں، اور کئی مضامین بھی انہوں نے لکھے ہیں فار ایسٹرن اکنامک ریویو میں. انہوں نے کہا کہ امریکہ جتنی دیر یہاں پہ رہا ہے ان کے لیے ہائیسٹ پرائیورٹی صرف اور صرف سیکورٹی رہی ہے، اور انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ ورک جو افغانستان میں نہ کیا ہے، اور جو پاکستان کو بھی پیسے انہوں نے دیے تو وہ سیکورٹی کی مد میں ہی سب سے زیادہ پیسے دیے. اور ہماری حکومت بھی اس پہ خوش تھی، مشرف صاحب کی حکومت، کیونکہ ہمارا جو سیکورٹی ایپریٹس تھا ان کے ساتھ مل کر اور مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا، اور فائنینشلی وہاں پہ جو لگانی ہیں چیزیں، فینسز لگانے ہیں اور الیکٹرانک فینسز لگائے ہیں اور یہ اکوپمنٹ اور وہ اکوپمنٹ وغیرہ، تو ایک پورا 20 سال کا جو سلسلہ وہاں پہ آکوپیشن رہی افغانستان کی، اس میں امریکن حکومت نے کوئی بڑے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس وغیرہ نہیں کیے، کوئی مارشل پلان نہیں آیا، کوئی خاص پلان، کوئی ایسا کوئی نہیں مارشل آیا، پلان نہیں کوئی نہیں آیا کہ جس طرح آپ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ نے ریکنسٹرکٹ کیا تھا، کوئی خاص تو کنسٹرکشن. میں یہی ہم بار بار بات کرتے ہیں، یار آپ نے بیچنا بھی تھا تو قیمت اچھی لگاتے، آپ کو انڈسٹری کی بات کرتے، کوئی قرضے سارے معاف کرواتے. اب ہوا کیا کہ اتنا پیسہ آیا، آپ نے ریل اسٹیٹ میں گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی. دیکھیں نا، ریل اسٹیٹ میں گیا آپ لائک لٹرلی آپ جو ہیں آپ چھوٹے جو ریل اسٹیٹ ایجنٹ کی طرح آپ نے پورا ملک چلایا. گاڑیاں آ گئیں بہت زیادہ، آپ کا اس ٹائم پہ ایک دم سے کرولا اور سوک تو مذاق بن گیا. پہلے 90s میں چند لوگوں کے پاس صحیح بات، وہ ایک دم سے پیسہ، ناٹ کہ اچھی بات ہے اگر لوگوں کی لائف سٹائلز امپروو ہوئے تھے، لیکن نہیں ہو رہے تھے، وہ سارا بورڈ منی تھا. آپ نے کنزمپشن ڈریون ساری اکانومی بنائی، لیکن پروڈکٹیو کیپیسٹی تو کچھ بھی نہیں آپ نے کی. ٹھیک ہے، بینک پیسہ بنا رہے ہیں، ریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں. یہ تو ڈاکٹر علی چیمہ جو کہ لمس کے وائس چانسلر بھی اب ہیں، وہ بھی یہی کہتے رہتے ہیں، کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہی کوئی ایسی چیز میں نہیں کی جس کے نتیجے میں پروڈکٹیو کیپیسٹی پاکستان کی بڑھے. بالکل، اور کچھ سارا تھا آپ نے شو آف کیا، لیکن حقیقی معنوں میں آپ کی پروڈکٹیوٹی زیرو تھی. آپ کا ڈیٹ ایکچولی بڑھ رہا تھا، چاہے وہ آئی پی پیز کے حوالے سے ہو یا لانگ ٹرم جو آپ کے پراسپیکٹس تھے ڈیٹ کو واپس کرنے کے. جب کوئی انڈسٹری نہیں بن رہی، آپ الٹا ڈی انڈسٹریلائز کر رہے ہو. لوگ یعنی فیکٹریوں سے پیسہ نکال کے وہ ریل اسٹیٹ میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ریل اسٹیٹ میں آپ کارنر پلاٹ کو ایکسپورٹ تو کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اب وہ جس کے پاس پلاٹس آ رہے ہیں اس کی کنزمپشن کیپیسٹی تو بڑھ رہی ہے. پہلے اگر وہ لوکل چیز خریدتا تھا، وہ باہر کی چیز خریدے گا، تو باہر سے جو ہے وہ امپورٹس بڑھ رہی ہیں. بلکہ میں آپ کو 20 ایئر سائیکل دکھا سکتا ہوں اس 20 سال کا، کہ ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں وہ یوں کر کے گرتا چلا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، ہم خسارے میں جاتے جا رہے ہیں. 20 سال کے پیریڈ کے اندر 2002 سے لے کے 2022 تک ہم خسارے میں جا رہے ہیں. اور اس میں یہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں خسارہ تجارت کا بھی ہے، پھر انویسٹمنٹ کا بھی ایشو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو ایک میرا جو ایک فریم ورک ہے اس چیز کو دیکھنے کا پوسٹ 9/11 سچویشن کو، یہ پالیسی تھی جس کا نتیجے میں پاکستان ڈی ڈیولپ کیا. دیکھیں نا، جب ڈی انڈسٹریلائزیشن بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک وار زون آپ نے بنا دیا پورے علاقے کو، اور ہمیں تقریباً 70,000 پاکستانی مارے گئے، اور جو آپ کا لاس ہے وہ تقریباً $30 بلین کا کہتے ہیں لاس ہے، وہ کمپنسیٹ نہیں ہوا. جو آپ کو پیسے آئے وہ بھی اوور ٹائم جو ہیں وہ جس طرح ہم نے کہا، وہ تو کھاؤ پیو پارٹی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں انہوں نے لگا دیا. ان ادر ورڈز، آپ کے جو ایک پورا مڈل کلاس بن رہا تھا، بیکاز پوری دنیا میں اس وقت بن رہا تھا اور کیپٹل کے فلو کی وجہ سے اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس آ رہے تھے، وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی، ایسپریشنز بڑھ گئیں، اور ان کے لیے جو مارکیٹ تھی وہ بہت سکڑ گئی. یعنی ایک کانٹرڈکٹری چیز، اپرچونٹیز ختم ہو گئیں یا بڑھی نہیں اتنی اسپیڈ پہ جتنی اسپیڈ پہ ایسپریشنز بڑھی. ابھی عدیل ملک صاحب نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ نوجوان جو ہے، اب ظاہر ایک نوجوان ہے، وہ لیٹس سے کسی ٹرک ڈرائیور کا بیٹا ہے، وہ پڑھ کے وہ یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے. اب یونیورسٹی پہنچنے کے بعد اس کو وہ جب مارکیٹ میں آئے گا، اسے پتہ چلے گا کہ یار مارکیٹ میں تو نوکریاں ہیں نہیں، وہ انڈر کنیکٹڈ ہے، وہ اس کے کنیکشنز بھی اتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ نہ والد صاحب والی نوکری کر سکتا ہے، نہ وہ
آگے اس کو بڑے کر اسٹوڈنٹس رہا یہ ہے. کہتے ہیں بالکل. سر جی انہیں پڑھن تو بعد تو اسے کو نوکری نہیں لبھی. ایسی اوبر چلا رہے ہیں کتنے نوجوان, تو آپ کا ایک طرح ماضی سے بھی کٹ گئے, مستقبل بھی آپ کو ویلکم نہیں کر رہا. سو یہ ایک مشرف دور میں کیفیت بنی, اس کی پلاننگ نہیں کی گئی, کوئی پلاننگ نہیں کی گئی, بس خوشی تھی اس وقت اتنی زیادہ کہ پیسہ آ رہا ہے جی. آپ سی این جی کے, آپ کو یاد ہے گیس اسٹیشن کتنے لگ گئے تھے, سارے نے ختم ہی کر دی, سی این جی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, مطلب بنانزا تھا. اور پلاننگ ہی نہیں تھی. میں آپ سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا, آپ ہمارے لیفٹ کے اس میں تھوڑے 8-10 سال پہلے شاید آپ آئے تھے. 2001 میں کیا بحث تھی لیفٹ کے اندر؟ لیفٹ کے اندر جناب بحث یہ تھی کہ ایک لیفٹ کی 6 پارٹیاں ایک تنظیم کے اندر اکٹھی تھیں جس کا نام تھا پاکستان نیشنل کانفرنس, جو افریقن نیشنل کانفرنس کے ہی ماڈل پہ بنائی گئی تھی. اور اس میں 2 پارٹیاں بڑی پرومیننٹ تھیں جو کہ بڑی پرو مشرف پوزیشن رکھتی تھیں. ایک تحریک استقلال, کیونکہ عمر اصغر خان پھر اس وقت لیبر منسٹر بھی بنے, اور پھر بعد میں اور بھی انہوں نے منسٹریاں وغیرہ سنبھالیں, جو ایئر مارشل اصغر خان کے بیٹے تھے. تو اور دوسرا اس وقت اور بائیں بازو کے بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے جو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یحییٰ خان نے بھی تو کچھ اچھے لیبر قوانین بنا لیے, تو مشرف بھی بنائیں گے. اور یہ تو بائیں بازو کا معاملہ تھا, مگر لبرل طبقے میں بھی جو این جی او سیکٹر, سول سوسائٹی کا سیکٹر ہے, وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو پرو مشرف تھا. اور انفیکٹ آسما جہانگیر کے علاوہ اکثر جو لوگ تھے, شی واز دی ایکسیپشن, اکثر جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ وی شوڈ ٹاک ود مشرف, کم سے کم ڈیل ود مشرف, مشرف اچھا کر رہا ہے. کیوں وہ کہتے تھے دیکھیں جی نواز شریف تو امیر المومنین بننا چاہتا تھا, وہ تو اسلامائزیشن کرتا تھا, وہ تو ضیاء کا بیٹا تھا, وہ تو زائز تھا. ٹھیک ہے, اور مشرف جو ہے وہ لبرل ہے, دیکھیں جی اس نے کتے بھی رکھے ہوئے. اور اس وقت مشرف کی جو میڈیا پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ موسیقی کو بڑی اس نے فروخت دی, اور اس نے کہا انٹرٹینمنٹ ہوگی. اور وہ جو سینسر بورڈ بڑا سخت قسم کا سینسر بورڈ تھا, وہ اس نے کہا نہیں اس کو بھی ذرا پیچھے کرو. خود بھی کانسرٹس وغیرہ میں مشرف صاحب گانے گا دیتے تھے وغیرہ, ڈانس بھی کر لیتے تھے. تو یہ جو لبرل طبقہ تھا ایک بہت بڑا اس کا حصہ, وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھیں جی جو جہادی پروجیکٹ ہے اس کو مشرف ہی ختم کر سکتا ہے, کیونکہ مشرف جو ہے وہ آرمی مشرف کے پاس ہے, اور آرمی از اے کی فیکٹر کہ وہ جہادی پروجیکٹ کو وہی ختم کر سکتی. تو وہ بہت پرو مشرف تھے. تو میں اس وقت نوجوان تھا, اور میں لوگ نہیں جانتے ہوں گے میں بہت اس آرگیومنٹ کے خلاف تھا. اور میں اس وقت کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی, ہاں جی اس وقت میں کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی میں تھا. میں تو اس وقت پارٹی کے اندر بار بار پٹیشن کرتا تھا کہ پی این سی میں وہ پارٹیاں جو کہ پرو مشرف ہے ان کو باہر نکالے اور اینٹی مشرف اتحاد بنائے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو شہید بھٹو پارٹی تھی وہ بہت اینٹی مشرف تھی, جو غنوا بھٹو کی پارٹی تھی, اور بھی پارٹیاں یہ پوزیشن رکھتی تھیں, مگر بہرحال کافی کنفیوژن تھی اس پیریڈ کے اندر. تو انفیکٹ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا, آپ بڑا حیران ہوں گے سن کے کہ کیونکہ اتنا لبرل طبقے کا اتنا بڑا حصہ پرو مشرف تھا, اور لیفٹ کے اندر بھی کچھ لوگ پرو مشرف ہی پوزیشن رکھتے تھے, تو ہم اپنے آپ کو بڑا آئسولیٹڈ محسوس کرتے تھے کہ کوئی ہے ہی نہیں مشرف کے خلاف. اچھا پھر اس زمانے میں یہ بھی لوگ, اب تو آپ کہہ رہے ہیں نا معاشی حالات بڑے ٹھیک نہیں تھے, مگر اس زمانے کے اندر بالکل الٹ لوگ بات کرتے تھے. لوگ کہتے تھے دیکھیں اس نے معیشت ٹھیک کر دی ہے. بھائی آپ کس چکر میں بیٹھے تھے تیمور کے مشرف کی مخالفت کریں, معیشت اس نے ٹھیک کر دی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ وہ جو جہادی پروجیکٹ ہے وہ اس نے ٹھیک کر دیا ہے. مسجدوں پہ بھی اس نے کہا کہ جی آپ نے جو ہے لاؤڈ سپیکر کا والیوم بھی جو ہے نا ایک لیول سے اوپر نہیں لے کے جانا, کئی چیزیں اس طرح. میڈیا پالیسی بھی اس نے ساری کر دی. پھر اس نے نئے چینلز بنے, ان کو سب کو لائسنسز مل گئے, ڈبیٹ شروع ہو گئی, تو لوگ بڑے خوش تھے. اچھا بائی دا وے کہ اس زمانے کے اندر آپ کو آپ کیوں نہیں خوش تھے؟ بیکاز ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے میں ہمیشہ مخالفت, پر اسپیسیفکلی مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے بالکل. میں سمجھتا تھا کہ جو وار آن ٹیرر کا پورا پروجیکٹ تھا امریکہ نے جو لانچ کیا, اس میں دیکھیں نا ایک بہت بڑا معاملہ تو عراق کا بھی تھا کہ عراق کو کس طرح سے پھر انہوں نے اس وار آن ٹیرر میں تباہ و برباد کیا, مزید تباہ و برباد کیا. افغانستان کی آکیوپیشن کے میں سخت خلاف تھا. میں سمجھتا تھا کہ, اور 2014 میں وہاں گیا بھی تو میں نے یہ دیکھا وہاں پہ ایئرپورٹ سے ہم نکلے تو وہاں پہ امریکن ہمویز کھڑی ہوئی ہیں, امریکن سولجرز پستولے لے کے اور بندوقیں لے کے کھڑے ہوئے. مجھے بڑا غصہ آیا, یہ آپ کا ملک نہیں ہے, واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر. ہم نے کولونیلزم کے خلاف اتنی جدوجہد کی, اپنے ملکوں کو آزاد کروایا. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بیرون ملک فوجی جو ہے ہمارے ملکوں کے اندر آئے, افغانستان میں آئے, عراق میں آئے, پاکستان میں آئے, کہیں بھی آئے. ہم اس کے خلاف تھے.
تو obviously ہم یہ بھی سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ جو یہ پورا ایجنڈا ہے، جو جہادی پورا پروجیکٹ ہے، جو فوج نے چلایا تھا اور امریکہ نے چلایا تھا، اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ سمجھتے تھے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا، اور اب مزید ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں اس کا حل نہیں نکلے گا. حل نکلے گا ایک جمہوری تحریک میں، ایک بائیں بازو کی عوامی تحریک. اور آئی تھنک آپ کا تجزیہ ٹھیک تھا، کیونکہ بائیں بازو نے بہت بڑی یہ غلطی کی میرے خیال میں. ایونچولی مشرف ایکسپوز ہو گیا 2006-07 میں، لیکن تب تک اس نے ڈرون حملوں کی بھی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، ساورنٹی کا تو معاملہ اس نے ختم کر دیا پاکستان کا. اس کے بعد پتہ چلا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی بھی گیم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک معاملہ. پہلے تو سارے طالبان گڈ ہی تھے. اور 2001 کے بعد بھی پالیسی چینج نہیں ہوئی تھی، گڈ بیڈ تک چینج ہوئی تھی. ایسے ہی. تیسرا پھر اکانومی 2006-07 میں کریش کر گئی. آپ کو یاد ہے ایک دم سے بجلی کا بحران، اتنا بجلی کا بحران ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. گیس نہیں، بجلی نہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے پیسہ آنا کم ہو گیا تھا، اختلافات بھی بننا شروع ہو گئے تھے، اور امریکہ نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر دی تھی عراق میں. 2003 جو ہے وہ حامد کرزائی بھی بیچارہ بڑا پریشان ہوتا تھا باقی بھی کہ دیکھیں جی آپ ابھی تو آپ ادھر آئے ہیں، افغانستان آئے ہیں، تو اب آپ عراق پہ حملہ کر دیا. اب امریکہ کو کیا کہ افغانستان کی ترقی کی اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا پاکستان کی. انہوں نے بمباری کرنی تھی، جو اپنے اصل ٹارگیٹ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، مڈل ایسٹ تھا، وہ عراق تھا، وہ سیریا تھا، وہ ایران تھا، سائڈ شو وہ مجبور ہو گئے. بٹ تھرو دیٹ نیریٹو انہوں نے لیبیا کو بھی تباہ کر دیا، یمن کو بھی تباہ کر دیا، سیریا کو بھی تباہ. وار آن ٹیرر ہی تھا نا یہ سارا. تو یہ وار آف ٹیرر بن گئی، اور اس میں انہوں نے ہر ریاست کو یا تو پوری ریاستوں کو ختم ہی کر دیا یا اپنے تابع کر دیا. اور جو ریاستیں تھوڑی بہت بچ بھی گئیں جیسے سیریا ہیں، ان کی کیپیسٹی ایسی ختم کر دی کہ اب وہ نہ اسرائیل کو چیلنج کر سکتی ہے. اب اپنے لوگوں کو کھانا ہی پرووائڈ کر دے بہت ہے، کیونکہ ان کی جو ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ 1950s پہ انہوں نے پھینک دیے. اتنا جو سارا سوشل سرپلس تھا سیرین عوام کا، جو ان کی محنت تھی، ساری ترقی نیست و نابود ہو گئی. یہ امریکہ نے کیا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ایک ڈیمولیشن ایک پورا اسکواڈ تھا. اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے، آپ کے ساتھ میرا فاروق طارق صاحب بھی تھے اور بھی کچھ لیفٹ کے کامرز، جنہوں نے شروع میں دیکھ لیا تھا کہ یہ تباہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اور ایک اور بہت بڑی چیز جو مشرف نے کی، جس کے خلاف آپ نے اس زمانے میں، اس وقت اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں آپ لوگ کو پڑھتا تھا، اور آپ لوگوں نے کھل کے بات کی تھی جو بلوچستان میں شروع کیا تھا معاملہ. جی ایسے ہی ہے. وہ جو ابھی تک سے معاملہ بنا ہوا ہے وہ جنرل مشرف ہی کی دین ہے. بالکل ایسے ہی. وہ 2004 سے وہ معاملہ شروع ہوا تھا جب انہوں نے اکبر بگٹی کو اسیسینیٹ کیا. ہاں، اور 6 میں اسیسینیٹ کر دیا. اور وہ ایک انسرجنسی ہے جو، اور اس وقت ہم نے بہت کہا، ہر فورم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے پھر بھی نیگوشیٹ کرنا ہی چاہتی تھی، اور مشاہد صاحب بھی اس کا حصہ تھے اس کمیٹی کا. ان سے آپ کبھی، ہم ان کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے. تو وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی چاہتے تھے، کیونکہ اکبر بگٹی جو ہے وہ کبھی بلوچ نیشنلسٹ ریزسٹنس کا ایسا حصہ نہیں تھے، بلکہ گورنر تھے. 70 کی دہائی کے اندر وہ تو گورنر تھے، بھٹو کے ساتھ تھے، اور پھر جناح صاحب کے دوست تھے. بالکل ایسے بھی تھا. تو جو بگٹی ٹرائب ہے اس نے کبھی بھی جو بلوچ انسرجنسیز تھیں ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. اور اب جو مشرف صاحب کی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں انفیکٹ اکبر بگٹی کو انہوں نے ایسے پش کیا کہ جس کے نتیجے میں وہ بگٹی ٹرائب مری ٹرائب کے ساتھ جڑ کے تو انسرجنسی کا حصہ بنی، اور ان کی اسیسینیشن واز دا کی رول ان دیٹ، جس نے ری اگنائٹ کر دیا پوری کی پوری بلوچ انسرجنسی کو. اور ہم اس وقت ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ ملٹری سولوشن نہیں ہے اس کا کوئی، اور اس میں ڈسکس کریں، بات چیت کریں، پولیٹیکل سولوشن نکالیں، نیگوشیٹ کریں، جو مرضی کریں، بے شک 10 سال بات چیت کریں، 20 سال بات چیت کریں، مگر ملٹری سولوشن ہو نہیں سکتا نا ایک پولیٹیکل لڑائی کا. تو اب آپ ان کا دیکھ لیں مشرف صاحب کا، ایک ساورنٹی ختم ہو گئی، چاہے وہ ڈرون کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کا ملٹری بیسز کی صورت میں ہو. اسی طرح جو اکنامک ماڈل بنا وہ بالکل سطحی تھا، وہ کنزیومر ڈریون تھا، وہ کلیپس کر گیا 2007 تک. تیسرا بلوچستان میں آپ تباہی لے آئے. چوتھا مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ بنا بڑھتا گیا، وہ شروع ہی جو اس کی شروعات، ایک تو ماضی میں بھی تھوڑا بہت تھا، لیکن جو باقاعدہ یہ فیز ہے اس کی شروعات جنرل مشرف کے دور میں ہوئی. اس کے بعد پھر ایک اور بھی فیکٹر تھا مشرف کا جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے، اور وہ یہ تھا کہ مشرف جو ہے پاکستان کی جو بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں ان کا سخت مخالف تھا، جس میں نواز شریف بھی شامل اوبویسلی، کیونکہ مشرف نے نواز شریف کی پارٹی کو دھکیلا باہر مارا، اور بے نظیر
ایز ویل. حالانکہ بے نظیر شروع میں انہوں نے چاہتی تھیں ویلکم کیا تھا. ہاں چاہتی تھیں کہ مشرف صاحب جو ہے ہمارے ساتھ تعلق کر لیں. اور مجھے یاد ہے جب راؤ سکندر صاحب نے یہاں پہ لاہور پریس کلب کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور یہ سب سلسلہ بنا. پھر بعد میں وہ پیپلز پارٹی پیٹریٹ گروپس بنا اور وہاں پہ شیرپاؤ صاحب نے بھی جوائن کر لی پیپلز پارٹی چھوڑ کے مشرف کی کابینہ کا حصہ بنے. تو پیپلز پارٹی میں خاصا بڑا طبقہ تھا جو پرو مشرف تھا, خاصا بڑا طبقہ. اور مگر مشرف کی پالیسی یہ تھی کہ ہم نہ بے نظیر سے ڈیل کریں گے نہ ہم نواز شریف سے -2 فارمولا. ہاں, اور کس سے ڈیل کریں گے؟ ایم ایم اے سے. بلکہ مشرف پیریڈ کے اندر فوج نے ہم سمجھتے ہیں کہ ایم ایم اے کو بنوایا جس کے اندر تمام متحدہ مجلس عمل ہم اس کو کہتے تھے ملٹری ملا الائنس. اور ایم ایم اے مشرف کے ساتھ تھی. حالانکہ مشرف یہ کہتا تھا ہم سیکولر ہیں, ہم سیکولر بننا چاہتے ہیں, میں لبرل ہوں, مگر ایم ایم اے مشرف کے ساتھ تھی. اور جو خیبر پختونخوا کے اندر ایم ایم اے کی حکومت تھی. اور ایم ایم اے لوگ بھول جاتے ہیں قاضی حسین صاحب جو تھے وہ باقاعدہ مشرف کے حمایت کرتے. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ تھے مخالفت بھی کرتے تھے. الیکشن انہوں نے مخالفت میں ہی لڑا تھا نا کہ جی افغانستان میں جو ہم جہاد کے حامی ہیں یہ وہ, لیکن حکومتیں انہیں دے دی. ٹھیک ہے, اچھا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بننے دی. ٹھیک ہے, اس کا توڑ نون لیگ کی نہیں, نون لیگ کو تو ختم ہی کر دیا نا, 15 سیٹوں پہ لے گئے. ایم ایم اے کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا دونوں کی حکومتیں دے دی. اور اس کی ایک وجہ بڑی یہ تھی کہ آپ نے امریکہ کو ڈرانا تھا کہ مولوی آ گئے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہے لیگل فریم ورک آرڈر لے کر آئے تھے جی, دیٹس رائٹ, پی سی اور پھر ایل ایف. ہاں, تو وہ اس کے اندر بہت بڑا یہ پرابلم تھا کہ اگر آپ نے اسے پاس کروانا تھا پارلیمنٹ سے تو آپ کو 2/3 چاہیے تھا. اب اس میں نمبرز ان کے تو بیرلی نمبرز پورے ہوئے تھے. وہ ایک بیچارے میر ظفر اللہ جمالی جو تھے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا, پیپلز پارٹی سے 10 بندے توڑے تھے. کاف لیگ تھی اور ایک طارق قادری تھے. اس طرح کر کے عمران خان صاحب بھی بیچارے لائن میں لگے ہوئے تھے. نہیں, عمران خان واز ویری پرو مشرف, لوگ نہیں جانتے, ویری پرو مشرف. اور مشرف صاحب نے تو یہ بھی آفر کیا, عمران خان صاحب نے خود بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے اگر آپ آ جائیں ہماری طرف. مگر عمران خان کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں تھی. اور وہ ریفرینڈم میں بھی ایک 2002 میں ضیاء الحق کی طرز کا ریفرینڈم بھی کرایا تھا جنرل مشرف نے, اس میں بھی عمران خان نے حمایت کی تھی مشرف کی. یہ بالکل آن ریکارڈ بات ہے. ہاں, اور بعد میں عمران خان نے اس کی معافی بھی مانگی تھی. بڑی غلطی کی. اور پھر انہوں نے ووٹ پارلیمنٹ میں جا کے کاف لیگ کے لیے نہیں دیا تھا, مولانا فضل الرحمان کو عمران خان نے ووٹ دیا تھا وزیر اعظم بننے کا 2002 کے بعد. اور پی ٹی آئی کی لانچنگ میں تو سچی بات ہے کہ فوج کا اپنا بڑا کردار تھا اس پیریڈ کے اندر, کیونکہ حمید گل صاحب بڑا کی پی ٹی آئی کے فگر تھے اس وقت, جو کہ عمران خان کی لانچنگ میں بڑا کردار ادا کر رہے تھے. تو یہ جو بڑے لیڈروں سے اس وقت, ہر بڑے لیڈر سے ان کو مسئلہ ہوتا ہے. آج کل عمران خان سے بھی ہے, اس زمانے میں آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ میاں صاحب بی بی سے تھا. ایم ایم اے کو یہ جو میں لیگل فریم ورک آرڈر کی بات کر رہا ہوں, میں وہ ایک بات اور کہنا چاہتا تھا. ہمارا اس وقت نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم بے نظیر اور نواز کی حمایت نہیں کر رہے, مگر جو عوام کے نمائندے ہیں, عوام کو پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں, جو آج بھی ہماری پوزیشن, جو آج بھی ہمارا لیگل فریم ورک آرڈر کو پاس کرانے میں جو کلیدی کردار ادا کیا وہ کیا ایم ایم اے. ایک دم سے انہوں نے کہا کہ 2 سال لڑائی رہی, 2 سال لڑائی رہی, پارلیمنٹ ہی مار رہا تھا. اعتزاز احسن اس وقت بڑے آگے ہوتے تھے اپوزیشن میں, اور لوگ کے, اور اعتزاز احسن کا ایک انٹرویو تھا اس زمانے میں, کسی پیچھے تو میں ریسرچ کر رہا تھا, میں نے پڑھا تھا, وہ کہتے کہ جی یہ مارشل لاء لگا دے گا مشرف, کیونکہ کسی بھی صورت اس پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوگا, اس کے بعد نمبرز نہیں ہے. لیکن نمبرز نکل آئے. ایم ایم اے کے ساتھ میٹنگ کی, اور مجھے یاد ہے ایم ایم اے نے اناؤنس کیا کہ اب ہم کر رہے ہیں, کیونکہ مشرف نے وعدہ کیا ہے کہ سال کے اینڈ تک وہ وردی اتار دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ پاس ہو گیا. اے آر ڈی ہوتی تھی, الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھے. امین فہیم اس کو لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے بہت شور شرابہ مچایا ایم ایم اے کو بی ٹیم کا حکومت کی, اور وہ تھی ثابت ہوا. اور پھر مشرف نے یونیفارم بھی نہیں اتارا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جس طرح مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں میں نہیں اتاروں گا. بچہ جس طرح مائنڈ کر جاتا, تو وہ سارا ایک ٹریپ تھا. اور اس میں بعد میں اتارا اس نے, وہ 2007 کے اینڈ میں, جب وکلا تحریک کا پریشر. بالکل, تو وکلا تحریک پہ میں آنا چاہ رہا تھا. اور اس سے پہلے میں ایک یہ بات محل وضاحت ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ جی لیفٹ کا مطلب لبرلزم ہے,
یہ بالکل ہی ایک فضول آئیڈیا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو ایک تحریک رہی ہے لیفٹ کی، وہ اس بنیاد پہ کبھی کسی کو سپورٹ نہیں کیا کہ اس کا یہ کھاتا کیا ہے، یہ پہنتا کیا ہے، اس کی داڑھی ہے یا کلین شیون ہے، یا یہ شراب پیتا ہے نہیں پیتا. ٹھیک ہے. جو ہماری لڑائیاں رہی ہیں لیفٹ کی پوری مسلم دنیا میں، ان میں اکثر جو لیڈران تھے، کئی لیڈران، وہ بڑے ذاتی طور پہ بڑے لبرل تھے. شاہ فران کون تھا؟ ٹھیک ہے. لڑتا رہا. ایوب خان کون تھا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی لبرل تھا. مشرف بھی لبرل تھا. اور بھی اگر آپ پورا دیکھ لیں، جو انور سادات تھا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف پورا لیفٹ کھڑا ہوا جب اس نے کیمپ ڈیوڈ میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا. تو ہماری ایک پالیٹکس ہے جو کہ لبرلزم سے الگ ہے. اس میں یہ دیکھ کے کتے ہم نے پکڑ لیے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے سیاست کرو. تو آپ کوئی پھر آپ کا نظریہ تو نہ ہوا نا. آپ تو وہ بیانی اور نظریے کا جو فرق ہے کہ بیانیہ تو وہ فلف ہوتا ہے تو ایسے چینج ہو جاتا ہے. نظریہ ہے جو انسان کو اینکر کرتا ہے. تو ہم یہ بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے، اور لوگوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو بائیں بازو، اس نے بحیثیت مجموعی، ہو سکتا ہے ایک آدھ بندے نے کچھ اور پوزیشن لے لی ہو، مگر بحیثیت مجموعی ہر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بائیں بازو جو ہے ہمیشہ بالکل سراپا احتجاج رہی ہے. یو کی ڈکٹیٹرشپ کے بھی ہم خلاف تھے، یحییٰ کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھے، ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھے، مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. بے شک بے شک. اور امریکہ کیا مطلب امریکی لوگوں سے یا عام لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیفٹ کو، لیکن امریکی سامراج کے ہمیشہ مخالف رہے. تو اس بیس پہ ہمیں کوئی امریکی پاگل نہیں بنا سکا کہ دیکھیں امریکہ میں شراب بھی ہوتی ہے، نائٹ کلب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انفیکٹ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں. تو یہ ایک بڑی کیونکہ کنفیوژن پبلک میں پھیلائی جاتی ہے کہ جی یہ بس کوئی دائیں بازو نہیں پھیلائی، دائیں بازو پھیلائی کہ مذہب بیزار ہیں، یہ مادر پدر آزاد کرنا چاہتے ہیں آپ کو وغیرہ وغیرہ. مگر ایکچولی ہمارا تو ایک پورا پولیٹیکل پروگرام ہے، معاشی پروگرام ہے، پولیٹیکل پروگرام ہے، جو کہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا اقتدار ہونا چاہیے، عوامی اقتدار ہونا چاہیے، عوام کے لیے اقتدار ہونا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ ایک کردار ادا کرتی ہے، مگر صرف اسٹیبلشمنٹ تک محدود تو نہیں ہے، اور وہ ختم ہونا چاہیے. اور جو معاشی پالیسی بنے اور معاشی ڈھانچہ ہو وہ غریب کی فیور میں بنے. ہماری تو بیسک پالیسی یہ ہے کہ ہم مظلوم اور غریب کے ساتھ. بالکل. اور جو چاہے 1980s میں آپ دیکھ لیں، ضیاء کے زمانے میں جو ہمارا وہ جہاد پہ کرٹیک ہے، وہ اس بنیاد پہ کوئی مذہبی کرٹیک نہیں ہے، وہ پورا جو پولیٹیکل پروجیکٹ تھا امریکہ کا اس کے اوپر ہے. اور جب مولویوں کو مار پڑ رہی تھی مشرف دور میں، اس وقت بھی لیفٹ خلاف کھڑا ہوا مشرف کے کہ یار یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس بنیاد پہ حکومت کرو کہ آپ نے. آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ جب ہم وکلا تحریک میں تھے تو وکلا تحریک میں وہاں پہ جو ریلیجس رائٹ کے لوگ بھی تھے بہت بڑی تعداد میں تھے. ہم اپنے لال جھنڈے وہاں لے کے جا رہے ہوتے تھے، یاد ہے، اور وہ اپنے سبز جھنڈے وہاں لے کے آ رہے ہوتے تھے، یا کالے یا سفید جھنڈے بھی. اور تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے تھے، اور ہمارے نعرے بھی بڑے مختلف بھی ہوتے تھے، اور کبھی کبھار ہمارے نعرے ایک بھی ہوتے تھے. تو وکلا تحریک میں ایکچولی رائٹ کے لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے، اور کئی رائٹ کے لوگ ہمیں بڑا پسند بھی اس زمانے میں کرتے تھے، حالانکہ ہمارے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے تھے، مگر جس دلیری سے ہم اس تحریک میں شامل تھے ہم اس کے حوالے سے ہمیں داد بھی دیتے تھے. اور آپ پاکستان میں بھی وکلا تحریک میں شامل تھے. وکلا تحریک میں سب کو معلوم ہی، ہمیں اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسیپٹ کہ جب چیف جسٹس چودھری افتخار کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، وہ ڈٹ گیا آگے سے. اور اس پہ اب باتیں بھی ہوتی ہیں کہ اس میں تھوڑا سا جنرل کیانی کا بھی رول تھا، انہوں نے بھی آنکھ ماری تھی کہ جی آپ ڈٹ جاؤ. لیکن بہرحال جو موومنٹ تھی، وہ جو غصہ تھا مشرف کے خلاف، اس کا اظہار ہوا اس موومنٹ میں، اور آپ نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. تھینک یو فار سیئنگ دیٹ، کیونکہ میری زندگی کا ایک پورا حصہ اس میں نکلا مار کے. 1999 میں جب اکتوبر میں کو ہوا، نیکسٹ ڈے سے میں نے تو یہ کہا کہ بھئی یہ تو بالکل اینٹی مشرف ان اے وے. آپ کی جو فرسٹ پالیٹکس تھی نہیں، اس سے 90s میں بھی میں ایکٹیو ہی تھا، مگر آپ یہ کہہ لیں کہ بس یہی کہہ لیں کہ ایک بڑا زندگی کا حصہ جو ہے مشرف کی مخالفت میں گزرا. تو اگلے دن سے یا اسی دن سے آپ کہہ لیں کہ ہم نے کہا کہ یہ بڑا غلط ہوا جو کو ہوا ہے. تو فرام 1999 ٹل آپ دیکھیں جب وکلا تحریک فائنلی جا کے 2008 وغیرہ 9 میں جب کامیاب ہوئی،
تو یہ پوری دہائی جو ہے ہم نے اس جو فوج کی جو انٹرونشن تھی پاکستان کی پالیٹکس میں، اور خاص طور پہ مشرف کی بالخصوص جو انٹرونشن تھی، اس کے خلاف میں گانے گائے، گیت گائے. 2009 والے تو لانگ مارچ میں آپ جو فائنل وکٹری ڈے تھا جی، اس میں لال بینڈ نے لال اسٹیج پہ بینڈ نے جیو نے پرفارم پورا کیا. دکھایا، پرفارم ہاں، کیا. اور یہ ایسا دور تھا ہمارا کہ میں اپنی پی ایچ ڈی بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا، یار اور لندن میں بھی میں ہوتا تھا، تو وہاں پہ بھی پروٹیسٹ مشرف جب آیا تھا لنڈن میں تو ہاں جی، وہ یوٹیوب پہ ابھی بھی ویڈیوز ہاں موجود ہیں، جی، آپ لوگوں نے بہت شور مچایا تھا، بڑا شور مچایا، بہت تنگ کیا تھا بڑا بیچارے تنگ مشرف کیا ہم نے. کو. ہاں جی، جتنا ہم احتجاج کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہر ہفتے یقین کریں ہم جو وہاں پہ ہائی کمیشن تھا، پاکستان کا ہائی کمیشن، اس کے باہر ہر تھرسڈے کو ہم اکٹھے ہوتے تھے، ایوری اور میرا تھرسڈے. جمائمہ بھی اس میں جمائمہ نے بڑا کلیدی کردار دیا، جمائمہ نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. جمائمہ کو میں پہلی دفعہ وہیں ملا، اور جمائمہ از اے ونڈرفل وومن، میں آپ کو سچی بات، ونڈرفل پرسن، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اور بڑی سخی دل خاتون ہے، اور بڑی میڈیا بھی بہت کانٹیکٹس انہوں نے دیے. میں میڈیا خان صاحب بھی کانٹیکٹ، گرفتار فزیکلی وہاں پہ موجود ہونا، ڈیمونسٹریشنز میں نعرے لگانے ہمارے ساتھ. میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ نعرے زیادہ تر میں ہی لگواتا تھا، تو نعرے باز تھا میں. اور وہ نعرے بھی ہم گاتے تھے، گیت بھی ہم گاتے تھے، نعرے گیت بن جاتے تھے، تو آواز بیٹھ جاتی تھی. تو اس نے ترس کھا کے اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک میگا فون ہی خرید دوں. اس نے ایک میگا فون ہمیں خرید کے دیا. تو گڈ ٹائم. سو آپ کی اب کیا اسسمنٹ ہے وکلا تحریک کے بارے میں؟ دیکھیں جی، وکلا تحریک نے کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے. اتنا، اور جتنی پولیٹیکل اپوزیشن تھی، خاص طور پہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بنی، جس کو آپ اے آر ڈی کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، وہ سارے کو اکٹھی کی. اور اس میں بھی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اے آر ڈی میں ایک وقت میں ساری اپوزیشن اکٹھی تھی، پھر اس میں سے اے پی ڈی ایم جو رائٹ ونگ تھا بشمول تحریک انصاف، وہ علیحدہ ہوئی، جو ہم سمجھتے ہیں غلط کیا انہوں نے. تو وکلا تحریک کی کامیابی کے بعد چیف جسٹس کی ریسٹوریشن ہوئی، مگر چیف جسٹس نے پھر اس کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ جو وکلا تحریک ہے اس کو وہ ٹکرا گئی جا کے پارلیمنٹ کے ساتھ. اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ اچھا ٹکراؤ نہیں ہے، اس میں دونوں سویلین ادارے جو ہیں اپنے آپ کو کمزور کریں گے، پارلیمنٹ بھی کمزور ہوگا اور سپریم کورٹ بھی ہم سمجھتے تھے کمزور ہوگا، کیونکہ کیونکہ ان کی اپنی ڈومین ہے، وہ اپنی ڈومین میں کام کریں، پارلیمنٹ کی اپنی ڈومین ہے، وہ اپنی ڈومین میں کام رہیں. تو اس کے بعد بہت سارے جو پروگریسوز تھے وہ بتدریج آہستہ آہستہ آپ کہہ لیں وکلا تحریک سے پھر نکلنا شروع ہو گئے، یا دلچسپی، انہوں نے عدم دلچسپی کا اظہار کرنا شروع کر دی، بشمول ہمارے. ہم بھی سمجھتے تھے کہ جو اس نے کردار ادا کرنا تھا وہ کر لیا، اور اب یہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اور ہمیں، اور 2008 کے بعد مجھے لگتا ہے جو پہلی لانگ مارچ ہوئی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن کے خلاف ایک بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا کہ جی انہوں نے دھرنا نہیں دیا. ہاں، پہلے جو جون میں آپ بھی اس میں، آپ ہمارے ساتھ ہی تھے، وہ جب 2008 میں پہلی لانگ مارچ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 2009 میں ہوئی، مارچ 2009 میں، اس وقت میں کرد صاحب لیڈر تھے، پھر ریسٹور ہو گیا. لیکن آپ نے بڑا اچھا یہ بات کی ہے کہ جب ایک موومنٹ کے اندر اس زمانے میں بات ہو رہی تھی کہ نہیں جی سخت پوزیشن لیں، سخت پوزیشن لیں، یہ جی اعتزاز احسن بھی سخت پوزیشن نہیں لے رہا، یہ بھی بکا ہوا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، غلط، یہ زرداری چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، نواز شریف اس طرح کی. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایکچولی پولیٹیکل فورسز کو 2009 میں ریٹریٹ کرنا پڑا، کیونکہ جنرل کیانی نے اینڈ میں وہ سارا جو میڈیٹ کیا، افتخار چودھری کا واپس آنا، آپ کو یاد ہے کہ وہ جنرل صاحب نے اس کو کروایا. تو آپ نے پارلیمنٹ کو ایک طرح سے کمزور کر دیا. یہ نوجوانوں کے لیے مخل بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر موومنٹ کے اندر آپ کو تیز لائن چیزوں کا انالیسس کرنا، تجزیہ، اس کا ادراک کر کے فیصلہ کرنا. بالکل. دیکھیں جی، اگر آپ 1950 سے، آپ نے بڑی خوبصورتی سے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں اس کی تاریخ بیان کی ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا، کیونکہ تاریخ میں کتنے پہلو ہوتے ہیں، اب ایک ڈسکشن میں سارے پہلوؤں پہ تو آپ بات نہیں کر سکتے، مگر جس طرح اگر آپ کتاب پڑھیں، بڑی اچھی کتابیں اس پہ لکھی ہیں، جس طرح وائلڈر کی کتاب ہے الیکٹرل پالیٹکس ان پاکستان، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے، کئی اور کتابیں، خالد بن سعید کی کتابیں ہیں. تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ 50 سے ہی جو پاکستان کی جو سول انتظامیہ تھی، جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، جو سینئر سول سرونٹس تھے، جس میں محمد علی صاحب بھی شامل تھے، جس میں اور بہت سارے بڑے، اسکندر مرزا صاحب بھی شامل تھے، یہ سارے جو سول سرونٹس تھے 50s کے اور 60s کے، اور پھر اس میں جب ایوب صاحب بھی شامل ہوئے اسکندر مرزا کے ساتھ ہی،
تو یہ سب ان سب کا اس وقت نقطہ نظر تھا باقاعدہ عمار کہ ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں پارلیمنٹ نہیں بنانی چاہیے. اور یہ اپنی کتابوں میں عام لکھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے باقاعدہ کہ ہماری عوام جو ہے وہ اتنی امچور ہے کہ یہاں پہ ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے تھے گرم کلائمیٹ کے لوگ جو ہیں وہ اتنے گرم ہوتے ہیں کہ یہ جمہوریت چلا ہی نہیں سکتے. سیریسلی یہ باتیں ٹیکسز میں یہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ باتیں جو ہے ایوب خان صاحب وغیرہ اور یہ سارے کرتے تھے. کنٹرول ڈیموکریسی. تو یہ 50 سے جو بیسک ڈیموکریسیز کا آپ نے ذکر کیا، جس طرح سے انہوں نے وہ کنسٹیچوئنسیز بنا کے الیکشن ایوب صاحب نے کیا، فاطمہ جناح کو کہا کہ جی یہ تو غدار ہے، وہ سارا ایک بڑا کنٹرولڈ پروسیس تھا. یہ ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہوا صرف 1970 میں. اس میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہے نا آپس میں لڑوا کے تو کنٹرول کر لیں گے پولیٹیشنز کو. یا صاحب کا خیال تھا کہ بھٹو کو میں اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، مجیب کو کنٹرول کر لیں گے. وہ سارا ان کے کنٹرول سے باہر اسی لیے نکلا کیونکہ ان کی انٹرفیئرنس کا سارا مسئلہ تھا. پھر 77 کے اندر انہوں نے سوچا بس اس کو پھر وائنڈ اپ کر دیں. پھر 11 سال کی اتنی لمبی آمریت. پھر جس طرح آپ نے خود آج انفیکٹ پچھلے لیکچر میں بتایا کہ 90s میں جو جمہوریت تھی وہ کس قسم کی جمہوریت تھی؟ انتہائی کنٹرول ڈیموکریسی تھی کہ فارن پالیسی کو نہیں چھیڑنا، اکنامک پالیسی کو نہیں چھیڑنا، فوج کے اندر کوئی ایشو نہیں کرنا، کوئی بھی میجر پالیسی ڈاکٹرن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں چینج کر سکتی تھی. وہ پورا پیریڈ گزرا. چھوٹی سی اس میں تبدیلی آئی. کیا تبدیلی تھی؟ کہ لاہور ڈیکلیریشن ہو گیا کہ انڈیا سے دوستی، اس پہ بھی گورنمنٹ گر گئی. پھر لمبا پیریڈ ڈکٹیٹرشپ کا شروع. تو جب آپ اس کے تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ ان چھوٹی موٹی چیزوں سے کنفیوز نہیں ہوتے کہ مشرف نے 2 کتے پکڑے ہوئے تھے تو تھوڑا جائے کیونکہ آپ اس تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ انفیکٹ جو سول ملٹری بیوروکریسی پاکستان کی جس طرح سے پوسٹ کلونیل پیریڈ میں کلونیل ہینگ اوور سے آئی ہے، اس کا کبھی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اقتدار پاکستان کے منتخب نمائندوں کو دے دے. اس کا ہمیشہ ارادہ یہی رہا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے کنٹرول کیا جائے. اور میں پبلک کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ہم پہ لیفٹ پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ نے پی ٹی آئی کی حمایت کیوں نہیں کی اور آپ عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں گئے اینڈ سو آن. کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا 2005 میں اور اے آر ڈی بنی اور وکلا تحریک بنی تو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے ایک طرح سے یہ فیصلہ کیا کہ 1990 کی دہائی میں جس طرح سے ہم صدارت کو استعمال کرتے تھے، صدارتی عہدے کو استعمال کرتے تھے، در حقیقت فوج کو استعمال کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی حکومتیں ہم گرا دیں گے. تو نہ صرف ہم وہ 8ویں ترمیم جو ہے ختم کر دیں گے جو انہوں نے ختم کر دی کہ صدر کے پاس یہ استحقاق ہی نہیں ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈسمس کر سکے، بلکہ یہ بھی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی کوئی ملٹری کو سپورٹ نہیں کریں. یہ ایک اہم پیش رفت تھی ہماری تاریخ. یہ ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ انہوں نے کہہ دیا مکمکا ہے. ہاں، کیونکہ مارے کھا کے مارے دونوں پارٹیاں نے کھائیں. پیپلز پارٹی نے تو 1980 کی دہائی سے کھاتے آ رہے تھے اور بہت مار کھائی انہوں نے، اور 1999 کے بعد مسلم لیگ نے بھی بڑی مار کھائی. ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے کسی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے ایسا انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کہنا ہے کہ جی لیٹ اس گورن پاکستان. آپ اپنا کام کریں دفاع کا اور ہم اپنا کام کریں گورننس کا. یہ ان کے درمیان ایک کنسنسس تھا. اس کنسنسس کو توڑنے کے لیے میرا یہ دعویٰ ہے اور کہنا ہے کہ ایک پورا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہوا. اس پروجیکٹ کی لانچنگ میں کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید نے ایک بڑا ہی کلیدی کردار ادا کیا، اور وہ پروجیکٹ تھا پروجیکٹ عمران خان. اور وہ لانچ بھی اس وقت ہوا. آپ دیکھیں نا کہ جب بڑی کی ڈیبیٹس ہو رہی تھیں حامد میر کے حوالے سے، جو اسیسینیشن کا سارا سلسلہ تھا جس میں جیو نے کچھ الزامات لگائے، پھر 18th امینڈمنٹ کا بھی 18th امینڈمنٹ کا معاملہ تھا کہ جی صوبوں کے حقوق کیا ہوں گے، یا کیونکہ فوج ہمیشہ سینٹرلائزیشن کے حق میں رہی ہے، پروونشل اٹانومی کے حق میں نہیں رہی. اور پھر جو چیزیں پارلیمنٹ نے تبدیل کی کہ 8ویں ترمیم کو رول بیک کریں گے، کسی کے پاس استحقاق نہیں ہوگا پارلیمنٹ کو ڈسمس کرنے. پھر ٹرائل آف مشرف بھی تو ہو رہا تھا، لیٹس ناٹ فرگیٹ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس قسم کی بہت ساری اس پہ ایک پوری ایپیسوڈ بنتی ہے، لیکن آئی تھنک جو امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، آئی تھنک لوگوں کو اس پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو
لیفٹ کی جدوجہد ہے، سوشلزم کی جدوجہد ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس میں جو عوام کی نمائندگی ہے اس کا سوال بہت اہم ہو جاتا ہے، جمہوریت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ جو بہت ایزیلی ڈسمس کر دیتے ہیں لوگ کہ جی پارلیمنٹ بیکار ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے، الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہیے، کچھ اور نہیں. یہ ساری چیزیں ایکچولی وہ چیزیں ہیں جو ہم 80s سے بات کرتے آ رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ لوگ یہ سوچیں. ایگزیکٹلی. تو ہم لاشعوری طور پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ شعوری طور پہ ہم سے کروانا چاہ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے پارلیمنٹ کو کمزور رکھا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو کمزور نہیں کرنا. کارل مارکس نے بھی آفٹر آل اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو یونیورسل سفریج اور جو چارٹسٹ موومنٹ تھی جس نے پہلی دفعہ مزدوروں کو حق دیا ووٹ کا، اس کو کارل مارکس نے کس قدر سپورٹ کیا، شاید لوگ اس سے واقف. ہمیں اس پہ بھی ایک پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ لینن نے بھی کیا، بالکل ساری کمیونسٹ پارٹیوں نے ہر جگہ مغربی یورپ میں الیکشن لڑے. اسی طرح اگر آپ کسی کا بھی دیکھ، اسٹالن تک الیکشن کر رہا تھا جب 1917 سے جب تک ہو رہے تھے وہاں پہ. تو یہ کہنا کہ وہ ہماری ٹریڈیشن کا حصہ نہیں ہے وہ بالکل غلط ہے. اور پاکستان میں خصوصی طور پہ جو پورے معاملات بنے ہیں کنٹرول ڈیموکریسی کی وجہ سے، یہ تضاد زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا تاکہ کلیئرٹی پیدا ہو، کیونکہ اس میں ابہام رہ سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم جمہوریت کے سوال کو بھی طبقاتی تناظر میں دیکھتے ہیں. بے شک پروسیجرل تناظر میں جس طرح لبرلز دیکھتے ہیں اس طرح نہیں صرف دیکھتے کہ کتے پکڑنا ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. ہاں، اور مزید یہ کہ صرف پروسیجرز امپورٹنٹ نہیں ہے، کہیں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پروسیجرلی اسپیکنگ ڈیموکریسی بظاہر لبرل ڈیموکریسی قائم ہوتی ہے، مگر آپ بڑے طریقے سے جو مزدور اور کسان ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کر دیتے ہیں. ہماری اسٹرگل ہے ایک طبقے کے لیے، اس طبقے کے مفادات میں ہے کہ ان کی انفرینچائزمنٹ بڑھے. اس پروسیجر کے حوالے سے پروسیجر اتنا ہمارا فیٹش نہیں ہے کہ پروسیجر ہونا چاہیے، پروسیجر پہ فیٹش نہیں ہے ہمارا جو لبرلز کا اکثر ہوتا ہے. انفیکٹ اس میں بھی بڑی گیم ہے ہمارا. سچی بات ہے کہ اگر آپ پڑھیں نا کہ لاک وغیرہ اور مل اور یہ سارے لوگوں نے جو لبرل ڈیموکریسی کی پوری تھیوری کی ڈیولپمنٹ اگر پڑھیں فرام دا اسٹارٹ ٹو دی اینڈ، تو انہوں نے بڑے طریقے سے پروسیجرز کے ذریعے مزدور طبقے کو ایکچولی محکوم رکھا ہے اور ڈس انفرینچائز رکھا ہے. پروسیجرز میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. آپ نے بھی ایک ایگزامپل دی کہ جو ID کارڈ لے کے آؤ پھر ووٹ دینے کا حق ملے گا، یہ کرو وہ کرو. اتنے گمبھیر پروسیجرز میں فساد ہو. پھر پیسے کی جو گیم ہے، پیسے کی گیم سب سے بڑی تو وہ بڑی ہے. ساری گیمز ہیں. تو پھر وہ الیکٹرل کالج اور الیکشن کس طرح سے کرنا ہے، پارٹی رجسٹریشن، یہ وہ بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس. تو اس طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو محکوم لوگ ہیں نا ان کے نمائندے نہ پہنچے اوپر کے ایوانوں میں. اور ہم نے تو یہ پہنچانا ہی ایوانوں میں ہے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایوان جو ہیں وہ محنت کش طبقے کے ہی ہوں. اور ہم مزاحمت صرف نہیں کرنا چاہتے، ہم اقتدار حاصل کرنا چاہتے. تو اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی ملک میں کسی وقت کیا سیاست ہو رہی ہے. لے جی، اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہی اس جملے کے ساتھ ہی ہم آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. یہی کانورسیشنز جاری رہیں گی. اور آپ اپنی فیڈ بیک ضرور بھیجیں، اپنے سوال ضرور بھیجیں، لکھ کر بھیجیں، یوٹیوب پہ کامنٹس کر کے بھیجیں، فیس بک پہ کامنٹس کر کے بھیجیں. ہم ایک پورا ایپیسوڈ کریں گے جس میں ہم آپ کے سوال لائیو بھی لیں گے اور جو سوال آپ نے ہمیں بھیجے ہیں ان کا بھی جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ.